السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم عاطف بھائی. السلام علیکم. ویلکم بیک. تو لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے تابعین و تبع تابعین کے بارے میں. تو آج ہم کچھ رخ چینج کرتے ہیں اس سیشن کا. تو آج ہم بات کریں گے احادیث کی کتابوں پہ. تو جو پہلی کتاب جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے امام مالک کی موطا. تو عاطف بھائی سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کس نے لکھی اور کب لکھی گئی اور موطا کا معنی کیا ہے اصل میں؟ موطا اصل میں واو تو اور الف سے یہ بنا ہے وطاء، اور وطاء کا معنی ہوتا ہے اتفاق کر لینا، قبول کر لینا. اسی سے موطا آیا ہے، یعنی کہ وہ کتاب جس پہ اتفاق کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ امام مالک کی اس کتاب کے اوپر اہل مدینہ کے علماء نے اتفاق کر لیا تھا، اسی لیے اس کا نام موطا رکھا گیا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام مالک نے جب اس کتاب کو مدون کیا ہے تو اس میں وہ روایات، وہ آثار بیان کیے ہیں کہ جس پر مدینے والوں کا اتفاق ہو گیا تھا، اسی لیے بھی اس کتاب کا نام موطا رکھا گیا ہے. جیسے کہ ایک موطا ہمارے پاس یہ امام مالک ملتی ہے، اور ایک موطا ہمیں ملتی ہے امام محمد کے نام سے، جو محمد بن حسن شیبانی کا جو نام سنا ہوگا آپ نے، ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں. تو ان کی بھی موطا ملتی ہے. تو وہاں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوفہ کے اندر جن چیزوں پر اتفاق ہو چکا تھا، کتاب کے اوپر اتفاق کر لیا گیا تھا کہ یہ اتفاقی اعمال ہیں جو کوفہ کے اندر کیے جا رہے ہیں، اور اس کی احادیث کو جمع کیا گیا، تو اس کو بھی موطا امام محمد کے نام سے بیان کیا گیا. تو بنیادی طور پر موطا کا مطلب ہوا متفق شدہ نسخہ جو امام مالک نے مرتب کیا ہے، اس کو موطا کہا جاتا ہے. اچھا، ساتھ میں یہ ہے کہ امام مالک نے اس کو کب مرتب کیا ہے. تو امام مالک کی پیدائش تقریباً 94 کی ہے غالباً، مجھے پیدائش کا صحیح طرح یاد نہیں آ رہا، 94 کی ہے غالباً پیدائش ان کی. تو ظاہر ہے 100 ہجری کے بعد ہی اس کو مرتب کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں ڈسکس کیا تھا کہ پہلا کام جو تدوین حدیث کا شروع کیا گیا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 98-99 ہجری میں انہوں نے ابن شہاب زہری کو اس کام کے اوپر مامور کیا تھا کہ آپ حدیث کی تدوین کریں، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کتاب کے اندر، ہم نے جائزہ لیا تھا. تو اس کے بعد یہ امام مالک کی موطا بڑی مشہور ہے، جس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے لکھی گئی ہے حدیث کی کتاب کے اوپر. اس سمجھ لیں کہ کیا کہیں گے اس کو، کہ اس ترتیب کے اوپر سب سے پہلے کتاب موطا ہی گمان کی جاتی ہے حدیث کے اندر. ٹھیک. ہاں 93 ہجری میں صحیح. ہاں تقریباً 93-94 ہجری میں ان کا ولادت ہے. تو ظاہر لکھنے میں بھی 20-30 سال تو لگے ہوں گے، 20-30 سال کی عمر کے بعد ہی لکھنا شروع کیا ہوگا انہوں نے. ہاں کوئی 120-30 ہجری میں. صحیح. تو اس میں کتنے روایت ہیں اس موطا میں ٹوٹل؟ موطا کی روایات اگر ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے موطا، اس میں بھی تقریباً 1000 روایات ہوں گی. یہ میں یہاں پر کچھ کتابیں سرچ کی تھیں جو موطا میں کے لیے لکھی گئی ہیں، کچھ شروحات ہیں جو موطا کی ہیں، اور اسی طرح میرے پاس جو کتاب ابھی سامنے ہے یہ کتاب ہے کتاب القبس فی شرح موطا. موطا کی شرح ہے القبس کے نام سے، ابن عربی کی ہے یہ کتاب. ایک منٹ چیک کر لوں. ہاں ابن عربی مالکی. مالکی صحیح ہے. دو ابن عربی دو ہے نا؟ نہیں وہ ابن عربی نہیں، یہ ابن عربی مالکی نام آ رہا ہے. اچھا تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے عدد احادیث الموطا، موطا کی احادیث کی تعداد. تو اس میں اختلف فی عدد احادیثہ، یعنی کہ ان کی احادیث کی تعداد میں اختلاف ہوا ہے، اختلاف واقع ہوا ہے. مختلف باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ لقد وضع مالک الموطا وفیہ 4000 احادیث، یعنی کہ اس میں 4000 حدیثیں تھیں. یہ کس سے نقل کیا گیا؟ نقل عن سلیمان بن بلال سے. او قول اکثر، یا انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ہیں.
صحیح پھر کہتے ہیں فماتا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہی الف حدیث و نیف، نیف یعنی کہ الف حدیث 1000 سے کچھ زیادہ تھی جب ان کا انتقال ہوا. یعنی صحیح مالک نے موطا کے اندر 4000 حدیثیں لکھی تھی، جب ان ہاں کا انتقال ہوا ہے تو ان کی کتاب میں 1000 سے کچھ زیادہ حدیثیں تھیں. صحیح یہ ابو بکر ابہری لکھا ہوا ہے نام. وہ کہتے ہیں کہ جملہ ما فی الموطا من الآثار عن النبی وعن الصحابہ والتابعین 1720 حدیثا، 1720 حدیثیں یہ بتا رہے ہیں، صحیح 1720 حدیثیں. منہا المسند منہا 600 حدیث، جس میں سے مسند یعنی اللہ کے رسول سے جو مروی ہیں ان کی تعداد بتا رہے ہیں 700. صحیح 700 حدیث بتا رہے ہیں جو اللہ کے رسول سے مسند بتائی جا رہی ہیں. 600 مرسل یعنی جن کو ہیں 600 میں 600 600. جی اور مرسل کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں والمرسل میاتان وسنان و عشرون حدیثاً. مرسل وہ ہوتی ہیں جس میں اللہ کے رسول تک پہنچایا جاتا ہے لیکن درمیان سے صحابی کا جو واسطہ ہے وہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اور جی موقوف کہہ رہے ہیں 613 یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 613 حدیثیں موقوف ہیں. اور ومن قول تابعین میاتان و خمس و ثمانون، تابعین کے قول بتا رہے ہیں کہ 285 یعنی 85. صحیح یہ تابعین کے اقوال بتا رہے ہیں. ابو بکر ابہری یعنی یہ اختلاف واقع ہوا. ابن حزم کی کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ ابن حزم نے کتاب مراتب الدیانہ، یہ کتاب مجھے ملی نہیں، ابھی صحیح موجود نہیں ہے، لیکن اکثر جو لکھنے والے ہیں 400 500 600 میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے مراتب الدیانہ. یہ کہتے ہیں کہ احصیت ما فی موطا مالک، میں نے جب موطا مالک میں گننا شروع کیا ہے، شمار کیا ہے، فوجدت فیہ من المسند 500 و نیفا، تو میں نے اس میں جو مسند حدیثیں دیکھی ہیں وہ 500 سے کچھ زیادہ ہیں. وفیہ 300، اس میں 300 سے زیادہ حدیثیں مرسل ہیں. وفیہ نیف و70 حدیثاً، اور اس میں 70 حدیثیں، 70 سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں. وقت ترک مالک نفسہ العمل بہا وفیہ احادیث ضعیفہ وہاہا جمہور العلماء. اب آپ دیکھ لیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں احادیث ضعیف ہیں جس کو جمہور علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. صحیح ٹھیک. یہ ابن حزم کا قول ہے جو مراتب الدیانہ کے اندر موجود ہے. اور یہاں پر ایک بات تنویر الحوالک جو میرے پاس ابھی موجود ہے، میں شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تنویر الحوالک میں کہ ابن حزم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ فی موطا ابی مصعب، جو روایت ابی مصعب کے ذریعے سے آئی ہے موطا امام مالک کی، زیادات علی سائر الموطئات، یعنی جنہوں نے بھی موطا نقل کی ہے ان سب میں سے زیادہ روایات ملے گی آپ کو ابی مصعب کے نسخے میں، نحو 100 حدیث، تقریباً 100 حدیثیں زیادہ ہیں ٹھیک صحیح جو ابی مصعب سے ہمارے پاس جو موطا یہاں پر آئی ہے. تو یہ اختلاف تھا تعداد کے بارے میں. جو موطا امام مالک کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس میں یہ اختلاف واقع ہوا ہے. اور ایک اور بھی میں نے کتاب القبض کے ساتھ تنویر الحوالک کا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ میرے پاس موجود ہے، یہ قاضی ایاز کا نام سنا ہوگا، مالکی ہیں، بہت مشہور ہیں. صحیح انہوں نے لکھا ہے تنویر الحوالک، شرح مالک کی ہے. اس میں یہ دیکھیں یہاں پر موجود ہے کہ بات یہ آتی ہے کہ جو میں نے موطا کے بارے میں بتایا تھا نا، پہ موطا وہ عمل کی بنیاد پر اتفاق کی ہوئی حدیث ہیں جن پر اہل مدینہ کا اتفاق ہو چکا ہے، اس کو موطا کہا جاتا ہے، یعنی جس جگہ پہ اتفاق ہو چکا ہو. تو یہ دیکھیں لکھا ہے قول ابن وہب، ابن وہب نے کہا، قول مالک، مالک نے کہا، سمعت من ابن شہاب احادیث کثیرہ، میں نے ابن شہاب زہری سے کثیر احادیث کو سنا ہے. ما حدثت لها قط، نہ تو میں نے اس کو کبھی بیان کیا ہے، ولا احدث بها، اور نہ میں اس کو بیان کروں گا. فقال فروی، فروی نے کہا
فقلت لا، میں نے ان سے کہا لما، کیوں، آپ کیوں بیان نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا قال لیس علیہ العمل، جو میں آپ کو موطا کی تعریف بیان کر رہا تھا، تو انہوں نے صحیح کہا میں ان کو نہ تو میں نے کبھی بیان کیا ہے نہ میں بیان کروں گا، کیونکہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں نا عمل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مدینہ میں ان احادیث پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل نہیں کیا۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی وجہ سے ان کی کتاب میں احادیث کی تعداد بہت گنی چنی ہے، بہت کم ہے۔ صحیح صحیح ہے۔ تو پہلے وہ 4000 تھیں، تو کم کیسے ہو گئی پھر یہ 4000 سے 1000 کیسے ہو گئی؟ 1000 یا تین جس بول رہے کے ہیں۔ اوپر جو احادیث جس پہ عمل جاری و ساری رہا، اس ہوں، کو اس کتاب کے اندر درج کر دیا گیا۔ یہ بھی تو اچھا، موطا نام رکھا۔ جس پر اتفاق نہیں ہو پایا وہ کتاب سے خارج کر دی گئی۔ تو خارج خود کیا امام مالک نے کسی اور نے کیا؟ یہ اس کے بارے میں کچھ مینشن نہیں ہے۔ عام طور پر ہوں، گمان یہی کیا جاتا ہے کہ مالک نے جب کتاب کو مدون کیا ہے تو اس میں کچھ روایات خود ہی چھوڑ دی تھی، اور جس اچھا، پر اتفاق ہو چکا تھا اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کر لیا تھا۔ ہوں، صحیح ہے۔ تو تو اس میں ایک ان سے کتنی کی روایت ہیں شہاب زہری سے؟ کافی زیادہ ہیں کہ تھوڑی ہیں ان سے ابن جو شہاب ان کے؟ زہری کی روایات تو مختلف کتابوں کے اندر کافی ساری ہیں، ہوں، لیکن امام مالک کا جو میں نے ابھی قول آپ کے سامنے رکھا، اس میں ہوں، وہ کہتے ہیں احادیث کثیرہ۔ ہوں، اب یہ تعداد بیان نہیں کی، وہ کہہ رہے ہیں میں نے بہت ساری احادیث سنی ہیں، وہ کتنی ہوں۔ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا کیونکہ اس کے پر عمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں۔ میں سنا ہوا پہلے کہ امام مالک نے شہاب زہری سے کم لی تھی نسبتاً، ان کو شک تھا کوئی اس طرح کوئی چکر ہاں نا، کہ ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ حفظ پہ لیسا اور لہا عمل، کہ اس کے ہاں پر عمل ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے صحیح لکھا ہی نہیں ہے، جو میں نے ابھی نقل کیا ہے تمیل الحوالک سے۔ ہاں تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ سند کے ساتھ میں نے روایت پڑھی بھی ہے، جو میں نے ابھی صحیح آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ میں نے مالک سے ابن شہاب سے بہت ساری حدیث سنی ہے، لیکن میں بیان نہیں کروں گا۔ یہ ہاں باقاعدہ میں نے اس کو سند کے ساتھ بھی پڑھا ہے، یہ قول صحیح موجود ہے ہاں صحیح کتاب کے ٹھیک۔ اندر۔ تو پھر ابھی ان کی بات کرتے ہیں ان کی اسناد پہ، سو آپ بول رہے تھے ان کی 4 اسناد ہیں صحیح؟ تو وہ ایک کون کون سی اسناد ہیں وہ، ان میں اور فرق کیا چاروں میں؟ اسناد کا ظاہر ہے جتنی بھی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی سند تو موجود ہے۔ جس جی طرح حدیث کی سند ہوتی ہے، کتابوں کی سند بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں عام طور پر جو حدیث پہ کام کرنے والے ہیں وہ حدیث کی سند پر تو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ حدیث بیان کریں گے، وہ کہیں گے بھائی حدیث کے اندر یہ فلاں راوی ہے جو قابل اعتماد نہیں ہے، تو ہم یہ روایت صحیح نہیں مانتے ہیں۔ صحیح لیکن کتابوں کی سند پر کام کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ جب صحیح کتاب کی سند دی ہے تو سند کیوں دی ہے؟ یعنی کوئی تو ہم، مقصد ہوگا نا، لکھنے والے نے کتاب کی سند پیش کی ہے، کسی ریزن کی وجہ سے ہی اس نے لکھی ہے، ورنہ اگر کتاب کی سند کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تو لکھتا ہی کیوں بندہ، ہم، سند سے بیان ہی کیوں کرتا؟ جیسے ہمارے یہاں عام صحیح طور پر کہتے ہیں کہ جو کتاب مشہور ہے اس کو سند کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو آپ مجھے خود ہم، بتائیے کہ سند لکھنے کی ضرورت پیش ہی کیوں آ رہی ہے؟ اگر مشہور کتاب ہے تو کوئی بھی ہاں سند صحیح نہیں ہے لکھتا، ہاں ایسے صحیح ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک اور پھر سند کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ابھی وہ اسناد جو میرے پاس کتابیں موطا کی موجود ہیں، تقریباً 4 اسناد سے میرے پاس موطا موجود ہے، میں آپ کے صحیح سامنے وہ چاروں بیان کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو کہ لوگ خود جو حدیث کو ماننے والے، حدیث پہ عمل کرنے والے، وہ ان صحیح کے راویوں پر بحث کرتے ہیں۔ مثال کے ہم، طور پر سب سے مشہور جو سند ہمارے ہاں موطا کی موجود ہے وہ ہے یحییٰ بن یحییٰ لیثی سے۔ صحیح اچھا، یحییٰ بن یحییٰ لیثی کی کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے، ایک منٹ۔ یحییٰ بن یحییٰ لیثی کی کتاب موطا کی بہت مشہور ہے، اور ایک منٹ ذرا یہ کتاب سامنے آ جائے۔ تمہید ایک کتاب ہے، التمہید، ہم، ابن عبد البر کا شاید نام سنا ہوگا آپ نے۔ جی جی
बिल्कुल। मालकी मज़हब से इनका ताल्लुक़ बताया जाता है और ये मालकी मज़हब के अंदर बहुत मशहूर समझे जाते हैं इब्न अब्दुल बर। इन्होंने तमहीद जो लिखी है ये मुअत्ता की शरह के अंदर समझ लें कि मुअत्ता की शरह ही समझ लें इसको आप। सही। इसमें इन्होंने अपनी सनद से भी हदीसें बयान की हैं, लेकिन असल में ये इन्होंने मुअत्ता की शरह के तौर पर ही लिखी है। सही। इसमें ये हदीस लिखते भी हैं और हदीस लिखने के बाद उसके ऊपर कलाम भी कर रहे होते हैं। ये कौला जो लिखा ना, कौला अबू उमर, जी। कौला अबू उमर, यहाँ से बात चल रही है और ये कलाम चला आ रहा है यहाँ तक। और यहाँ पर देखिएगा कि याहया बिन याहया लईसी का नाम अभी आएगा, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। एक मिनट। मा रवाहू याहया, यानी याहया ने जो ठीक। रिवायत नकल की है उसको मजबूत करता है। और इसके बाद याहया के बारे में इन्होंने लिखा है इख्तलाफा फ़ीहा रुवातुल मुवत्ता इल्ला अन्नहु वहमन व तसहीफन फ़ी मवादि फ़ीहा समाजा। ये पूरा कलाम अगर पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि याहया बिन याहया के बारे में ये कलाम मौजूद है। वो कहते हैं कि उन्होंने रिवायत की है मुवत्ता के अंदर, मगर अन्ना लहू वहमन, उनको वहम हुआ है, वो तसहीफन फ़ी मवादे, और उनको तसहीफ हुई है। तसहीफ का मतलब होता है कि जैसा सुना है वैसा बयान नहीं किया, हुँ। या जैसा सुना है वैसा उन्होंने लिखा नहीं है, उसको तसहीफ कहते हैं। फीहा समाजन, समाजन कहते हैं किसी बहुत कभी और बेकार काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो सही। उसमें बहुत गलतियां हैं। ये अत-तमहीद के अंदर याहया बिन याहया लईसी के बारे में इब्न अब्दुल बर बयान कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास तक़रीब उत-तहज़ीब भी मौजूद है। मैं उसमें दिखाता हूँ आपको कि याहया बिन याहया लईसी जिन्होंने इसको नकल किया है उनके बारे में क्या कलाम मौजूद है। एक मिनट। ये तर्जुमा नंबर 7669, ये तक़रीब सही। उत-तहज़ीब मैंने खोली हुई है। सही। ये लिखा है याहया बिन कसीर लईसी कुर्तुबी। ये पूरा इन्होंने इनका नाम नसब वगैरह सब बयान कर दिया। कुनियत इनकी है अबू मोहम्मद। सही। इनके बारे में कहते हैं सदूक। सदूक का मतलब होता है सच्चा। सही। ये एक इस्तिलाह है उसूल हदीस के अंदर। सदूकुन फ़कीहुन, फ़कीह भी थे। कलीलुल सही। हदीस, हदीस में कलील थे। वलहु औहाम, यानी उनके औहाम हैं, वहम नहीं है बल्कि हुँ। औहाम है, उनकी सही। गलतियां हैं। हुँ। ये इन्होंने याह्या बिन कसीर लईसी के बारे में बयान किया। यानी आप समझ लें वलहु औहाम, ये बहुत ही मोहतात जरा है जो इब्ने क्या नाम है इनका, तकरीब के जो मुसन्निफ हैं इनका नाम मैं भूल चुका हूँ, इब्न हजर अस्क़लानी, सॉरी, इब्न हजर अस्क़लानी की बहुत ही मोहतात जरा है जिसमें वो औहाम कहते हैं। बड़े बड़े ज़ईफ़ रावी के बारे में औहाम का ये इस्तिलाह इस्तेमाल करके आगे निकल जाते हैं। जब ये वलहु औहाम कह रहे हैं इसका मतलब है कि ये रावी ऐसा है कि इसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि याह्या बिन याह्या लईसी जो रावी है मुअत्ता को बयान करने वाला, इसकी मुअत्ता बयान करने के अंदर बहुत गलतियाँ हैं, क्योंकि ये है तो कलील हदीस, हदीस के अंदर बहुत कलील है। हुँ। इसने मुअत्ता को नकल किया है जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ, उसके अंदर इसने बहुत गलतियाँ की हैं। तो ये इसकी सनद से जो मुअत्ता मौजूद है वो तो नाक़ाबिल एतमाद हो गई। अच्छा, दूसरा रावी जो मेरे सामने मौजूद है मुअत्ता का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास जो मुअत्ता एक मौजूद है, ये मुअत्ता है अब्दुर्रहमान बिन कासिम अल मिस्री। सही। इब्ने कासिम अल मिस्री से ये मौजूद है। ये किताब है, ये एक अहले हदीस ने इसके ऊपर कुछ कलाम लिखा है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये किताब जो आपके हाथों में है इसे इमाम मालिक बिन अनस मदनी से इमाम अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान बिन कासिम अल मिस्री बयान करते हैं।
جن کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ یہ سند ابن قاسم سے ہے جو موطا کی ملتی ہے، یہ دوسری کتاب بتا رہا ہوں، پہلی کتاب تو ہے یحییٰ بن یحییٰ لیثی سے، وہ میں نے صحیح اصل میں کھولی نہیں، وہ تو مشہور ہے، سب کے پاس یحییٰ بن یحییٰ لیثی کی ہوتی ہے، اس کا میں نے دکھا دیا کہ ان کے اوہام کثیر ہیں، بہت غلطیاں ہیں۔ اچھا، دوسرا راوی جس کی آئی ہے کتاب عبد الرحمن بن قاسم کی، تو یہ پوری پیدائش 132 ہجری کی یا 128 ہجری کی ان کی پیدائش ہے۔ ان کے صحیح بارے میں کہتے ہیں توثیق، امام بخاری نے بذریعہ سعید بن تلید آپ سے روایت بیان کی ہے، یعنی امام بخاری کی روایت بیان کرنے کو یہ توثیق شمار کر رہے ہیں، جبکہ یہ توثیق نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں جس راوی سے روایت نقل کروں گا وہ ثقہ ہوگا، جب انہوں نے نہیں کہا تو میں کیسے مان لوں کہ بھئی وہ ثقہ ہی ہوگا ان کے نزدیک، تو اس کی صحیح کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین نے فرمایا ثقہ رجل صدق، یہ صدوق ہوگا نسخے کے اندر، یعنی کہ وہ ایسا شخص ہے جو قابل اعتماد اور سچا آدمی ہے۔ اس کو نقل کیا ہے سوالات ابن الجنید، ویسے تو یہ کتاب ہی قابل اعتماد نہیں ہے جو سوالات ابن الجنید آئی ہے، یہ الگ بحث ہے، ہم بعد میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یحییٰ بن معین، یہ جو نام آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے ابو زرع رازی نے فرمایا مصری ثقہ رجل صالح، یعنی مصر کا رہنے والا ہے، ثقہ ہے، رجل صالح۔ یہ ابو زرع رازی اور یحییٰ بن معین یہ دونوں ایران کے رہنے والے تھے۔ یحییٰ بن صحیح معین فارس کے رہنے والے تھے اور ابو زرع رازی رے کے رہنے والے تھے، دونوں ہی ایران کے شہر ہیں۔ اور یہ کس کے بارے میں توثیق بیان کر رہے ہیں؟ مصر کے بارے میں، مسلم مصری شخص کے بارے میں جو صحیح مصر میں رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران سے لے کر مصر تک کا فاصلہ کم سے کم 2200 کلومیٹر دور ہے، 2200 کچھ کلومیٹر بھی آپ گول کر کیجئے گا تو آپ کے سامنے آئے گا کم سے کم 2200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یعنی آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ 2200 کلومیٹر کا فاصلہ آپ آج کے زمانے میں اگر اس کو دیکھیں تو یہ بہت طویل راستہ نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر گھوڑوں اور اونٹ کے زمانے کو آپ دیکھا جائیں تو یہ بہت طویل راستہ ہے۔ بالکل صحیح بات ایک شخص وہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے مصر کے بندے کے بارے میں کہ یہ بندہ سچا ہے اور سکہ ہے، تو سوال یہ بنے گا بھائی آپ کس بنیاد پر کسی کے بارے میں جو ہزاروں میل دور آپ سے بیٹھا ہے آپ سکہ قرار دیں؟ اور میں جو ہوں وہ اس سکہ کہنے والے کی بات کو لے کر کتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ دیکھو سکہ قرار دیا ہے نا، سکہ تو کہا ہے نا، مل گئی، قابل اعتماد ہو گیا۔ یہ اگر یہ قابل اعتماد ہے تو ناقابل اعتماد کیسے ہو؟ یعنی تو میں انہوں نے سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ اتنی دور بیٹھ کر بیان کرنے والا ہے جس کا یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کی ملاقات کبھی زندگی میں ہوئی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم اس کو صحیح سکہ مان لیتے ہیں کہ بھئی یحییٰ بن معین نے سکہ کہا، یہ ابو زرع رازی نے سکہ کہا، جو انہوں نے بس کہہ دیا تو اصول کا مان لیا بس کہہ دیا صحیح مان لیا، کیونکہ آپ نے پہلے ذہن میں یہ بٹھا لیا اپنے کہ یحییٰ بن معین جو بندہ ہے یہ اصول حدیث کا ماہر ہے، صحیح اب جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ مانے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی آپ یہ تو دیکھیں فاصلہ کتنا ہے، کبھی ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، میں کس بنیاد پر سکہ مان لوں؟ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا بندہ انڈیا کے بندے کے بارے میں بول رہا ہے کہ بھئی وہ سکہ ہے، کیسے؟ یہ بھی فاصلہ کم ہوگا، جو فاصلہ میں نے آپ کو بیان کیا نا 2200 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے، تو یہ اس سکہ کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ کتاب بھی ثابت نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے جو بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے ابن حبان نے سکہ قرار دیا، ارے بھائی ابن حبان 400 ہجری کی پیداوار، آپ پیدائش دیں گے اس بندے کی 132 ہجری خود لکھ رہا ہے، اور ہاں صحیح یہ ابن حبان 400 ہجری میں پیدا ہونے والے کو کیا پتا کہ 200 سال پہلے والا بندہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ وہ زہابی 700 ہجری کی پیداوار، اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ زہابی نے سچا کہا، ہمارے کس کام کا، ہم کس بنیاد پر صحیح مان رہے ہیں؟ تو ایک بھی توثیق جتنی بیان کر رہے ہیں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ یہ جتنے نام لکھے ہیں یہ سب بعد میں آنے والے ہیں۔ ابو یحییٰ خلیلی دیکھ لیں، متوفہ 486، 500 ہجری میں وفات ہے، کم سے کم 400 ہجری میں پیدائش ہوگی۔ ابن عبد البر 400 ہجری میں پیدائش، یعنی ہم ان کی باتوں کو کیسے مان سکتے ہیں کہ بھائی یہ ثقہ ہے؟ تو یہ راوی بھی ثقہ نہیں ہے، ناقابل اعتماد ہے، جس کے ذریعے موطا آپ کے پاس دوسری سند سے موجود ہے۔ صحیح
अच्छा, ये सारे दो बस इस्नाद हो गए। तखमीना लगा रहे हैं कि वो होगा सिक्का होगा हाँ किसी से ठीक है। नहीं, इसका तरीक़ाकार क्या अपनाया इन्होंने तलत भाई, कि इन्होंने पहले शख्सियात का तासुब बिठा लिया अपने ज़हन के अंदर कि ये बंदा है ना, ये उसूल हदीस का माहिर है। अब वो सही। जो कहे जा रहा है ये इसको माने जा रहा है। अरे भाई देख तो लो कि बंदे के दरमियान में कभी मुलाकात हुई भी नहीं है, जानता भी नहीं है वो उसको। रिवायत आपने बयान की, कह दी, उसने बोला हाँ सिका है, और हम उसको दांतों से पकड़ के बैठे हैं। हम्म, अच्छा, ये सही। 2 इस्नाद मैंने आपके सामने अभी ज़िक्र किए हैं। तीसरी सनद भी मैं ज़रा निकालता हूँ। तीसरी सनद, हाँ, ये मेरे पास तीसरी किताब मौजूद है मुअत्ता की सनद की। ये आई है अबू मुसअब से, अबू मुसअब ज़ोहरी। ये उन्हीं की सनद से मैंने जिल्द नंबर 1 खोली हुई है। हम्म, ये नुस्खा शायद आपके पास भी यही वाला नुस्खा है ना, अबू मुसअब ज़ोहरी वाला, या यह लैसी वाला है? मैं बस लैसे का या लैसे का। लैसी का है। जी। अच्छा, तो ये तौसीक अबू मुसअब अज़-ज़ोहरी, ये कौन लिख रहे हैं? जो इसकी जिन्होंने इस नुस्खे के शुरू में कुछ प्रीफेस लिखा है ना, तमहीद वगैरह जी। लिखी है, जी। तो वो इसके बारे में लिख रहे हैं कि तौसीक अबी मुसअब अज़-ज़ोहरी। अबी मुसअब ज़ोहरी के बारे में कहते हैं सिका मिनस सिकात, ये सिका रावियों में से सिका समझे जाते थे। इनसे सही। फुला फुला बुखारी ने, मुस्लिम ने, अबू दाऊद ने, इब्ने माजा ने, तिर्मिज़ी ने अपनी अपनी सुनन और सही में इनसे नकल किया है। तो नकल कर देने से कोई सिका नहीं हो जाता। वरवा अनु हाफिजान आलिमान नाकिदान, अबू हातिम, अबू ज़ुरआ राज़ियान, अबू हातिम और अबू ज़ुरआ ने इससे नकल किया है। वसद्दक़हू, और उसको सच्चा करार दिया है। किसी के सच्चा होने का मतलब ये नहीं कि वो रिवायत के अंदर काबिल एतमाद भी हो, ये भी हम जानते हैं। कोई हाँ सच्चा सही। भी होता है और रिवायत के अंदर ज़ईफ़ भी होता है, मुदल्लिस भी होता है, बहुत सारी खामियां होती हैं। तो हाँ, सिर्फ तस्दीक कर देना, सच्चा कह देना, ये रावी के सिका होने की दलील नहीं है। अभी अभी हम जब डिस्कस करेंगे ना उसूल हदीस को, तो वहां पर हम इसको खुद बहुत तफसील से बात करेंगे। अच्छा, अबू मुसअब ज़ोहरी के बारे में अबू हातिम राजी और अबू ज़ुरआ राजी, अबू हातिम राजी, अबू ज़ुरआ राजी दोनों रे के रहने वाले हैं। सही। ठीक, दोनों रे के रहने वाले हैं। और ये जो बंदा है ना अबू मुसअब ज़ोहरी, हम्म, ये मदनी है। अब आप सही। अंदाजा लगा लीजिए। मदीना और रे, ईरान, हजारों मील के फासले हैं दरमियान में। वही जी। वाली बात जो मैंने अभी यहया बिन मईन की और इब्ने कासिम की बात की थी, कि कैसे मालूम हुआ भाई आपको कि सिका है वो नहीं है? आपको कैसे मालूम हुआ? आपके जो दरमियान में हजारों मील का फासला है, और हमने इनकी बात को ऐसे समझा हुआ है जैसे कि ये मुलाकात करके आए थे और इनके आपस में बहुत ताल्लुकात थे। इसके बाद देखें लिखा हुआ है, ववस्सक़हु मसलमा बिन कासिम अंदलुसी, 400 हिजरी में पैदा होने वाले मसलमा बिन कासिम को क्या मालूम कि हम्म, 200 हिजरी के अंदर जो बंदा था वो कैसा था। इब्न हिब्बान 400 हिजरी, खलीली 500 हिजरी, ज़हाबी 700 हिजरी, बकी बिन मखलद 500 हिजरी। इन लोगों को क्या पता कि कैसे थे कैसे नहीं था वो बंदा जो 200 हिजरी में इंतकाल कर गया। अच्छा, इसके बाद दारा कुतनी ने कहा, दारा कुतनी 400 हिजरी, जिनकी हाँ सुनन लो। दारा कुतनी है, जी। अबू मुसाब सिकातुन फिल मुअत्ता, मुअत्ता में सिका है। यानी हम्म, यहाँ पर अब देखें डाउट शुरू हो गया कि वैसे सिका नहीं है लेकिन मुअत्ता में सिका है। इसके बाद इन्होंने हम्म, खुद नकल किया कि वलम नजिद कदहन, हमने उनमें कोई बुराई नहीं पाई है, सिवा सिवाय इसके माँ नुकिला अन इब्ने अबी खैसमा फी तारीखिल कबीर हीनमा, इब्ने अबी खैसमा की एक किताब है तारीख कबीर, उसमें हम्म, लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, खरजना फी सन तिसा इशरा अशरा व मिअतैन, 219 हिजरी के अंदर हम निकले हैं मक्का की तरफ। फ़कुल्तु ली अबी, मैंने अपने बाप से पूछा, अम्मन अक्तुब, मैं किससे लिखूं, यानी हदीसें किससे अखज़ करूं, किससे लिखूं। हम्म, फ़क़ाल, उन्होंने कहा, ला तक्तुब अन अबी मुसअब, अबी मुसअब से हरगिज ना लिखना, वक्तुब अम्मन शिता, उसके सिवा जिससे चाहो लिख लेना। अब बताइए, और उससे हमारे पास मुअत्ता मौजूद है, ये कह रहे हैं कि वो सिका है और तस्दीक है और ये है और वो है। अब इसके बाद लिखा है, वह ताक़बहुल ज़हाबी, ज़हाबी ने उसका ताक़ुब किया मीज़ान में, वो कहा सिका भी हैं और हुज्जा भी हैं। मा अदरी मा माना कौल इब्ने अबी खैसमा ली इब्ने अहमद,
البتہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ابن ابی خیثمہ نے اپنے بیٹے احمد سے یہ بات کیوں کہی ہے. تو بھائی جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ سکہ حجہ کہہ کیوں رہے ہیں؟ آپ 700 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کو زیادہ معلوم ہے یا اس زمانے کے بندے کو زیادہ معلوم تھا؟ صحیح ہے. سوچنے کی بات ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ بھی ثقہ نہیں ہے جس کی کتاب موطا ہمارے پاس سند کے ساتھ موجود ہے. تو 3 کتابیں جو 3 راویوں سے موجود ہیں, مشہور ہیں, اور تینوں کے بارے میں حالت آپ نے دیکھ لی. اب ایک اور میرے پاس سند ہے, اور اس سند کو تو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سند ہے محمد بن حسن شیبانی سے, آپ نے نام سنا ہوگا. جی بالکل. تو یہ سب سے پہلے اس کتاب کو دیکھ لیجئے. یہ موطا امام مالک لکھا ہوا ہے, روایت محمد بن حسن. صحیح. اب محمد بن حسن کے بارے میں جو کلام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کلام بھی میں ایک اہل حدیث کے مسلک سے تعلق رکھنے والے بندے کا آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. اور یہ زبیر علی زئی ان کا نام تھا, اب جی تو خیر بالکل. انتقال ہو چکا ہے ان کا. ان کی کتاب ہے مقالات, جس کی جلد نمبر 2 ہمارے سامنے ہے. ٹائٹل باندھا ہے انہوں نے تائید ربانی اور ابن فرقت شیبانی. محمد بن حسن بن فرقت شیبانی فقہ حنفی کے مشہور امام, ابو حنیفہ کے شاگرد ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقت شیبانی, متوفہ 19 ہجری. صحیح. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں کہتے ہیں محدثین کرام کی گواہیاں اور تحقیق پیشی خدمت ہے. نمبر 1, یحییٰ بن معین نے کہا جہمی کذاب. یہ دیکھ لیجیے آپ, یہ خود ہی حدیث پہ کام کرنے والے عالم کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں اور جہمی بھی ہیں اور کذاب بھی ہیں. کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے. یہ پہلا پوائنٹ تھا, انہوں نے نقل کیا. اچھا, پھر ساری اس کی سند کو انہوں نے صحیح کہا کہ بھئی یہ سند جو ہے نا ابن معین سے بالکل صحیح ہے. پہلے پوائنٹ کے بعد اب دیکھیے گا دوسرے نمبر پہ اب یہ آتا ہے ہمارے سامنے, کس کی گواہی پیش کرتے ہیں یہ. ایک منٹ, بہت طویل انہوں نے کلام کیا ہے. ان میں تو دوسرے ویسے نمبر بھی پہ دیکھیں یہ لکھا. آپس میں اختلافات تھے نا اہل حدیث میں اور ہاں ابو حنیفہ کے ہم فرقے میں. ہاں ہم تو یہی تو دیکھ رہے ہیں کہ خود جو حدیث پہ کام کرنے والے وہ خود کس طرح سے محمد بن حسن شیبانی کو ضعیف قرار دے رہے ہیں. وہ ہاں, اختلاف تو الگ ہے, وہ بات الگ ہے. آپ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. تو ہمیں اب کیا پتا دیکھیں کہ وہ دوسری بات. واقعی کذاب تھے یا وہ ان کا بس اور کی ہاں غصہ تھا. ہم تو اصول حدیث کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. صحیح. آپس میں جو ان کا اہل فقہ اور اہل حدیث اور اہل رائے کا اختلاف تھا وہ تو الگ چیز ہاں, ہے. ہم تو اصول حدیث کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں, وہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں دوسرے ہمارا نمبر پہ. سوال تو یہ آتا ہے کہ آپس میں ان کے ویسے بھی اختلافات ہیں. کیا پتا ہے وہ جو لکھنے والا ہاں ہے وہ جان ہاں بوجھ کے لکھ رہا ہے, اس سے بھی پتہ ہے. ہو سکتا ہے. یہ تو ہر کسی کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے. ہم تو بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں گے, آپ دیکھیے گا کتابیں ہاں آتی جا رہی صحیح. ہیں آہستہ آہستہ. ابو عبداللہ احمد بن حنبل الکامل ابن عدی کے اندر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وسندہ صحیح, اس کی سند بھی صحیح. صحیح ہے. احمد بن حنبل نے محمد بن حسن کے بارے میں کیا کہا, لیسا بشیء, کچھ بھی نہیں ہے. ولا یکتب حدیثہ, اس کی حدیث کو ہرگز نہیں لکھا جائے گا. یعنی حدیث کے معاملے میں اس کو ضعیف قرار دے دیا. یہ 2 نمبر تھا. اس کے بعد ابھی اور دیکھ لیتے ہیں کچھ انہوں نے بیان کیا ہے مزید. ایک منٹ. نمبر 3 فلاس, ان سے نقل کیا محمد بن حسن صاحب الرائے ضعیف. حدیث کے اندر اس کو بھی انہوں نے ضعیف قرار دیا. کہتے ہیں تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے وہ سندہ صحیح, اس کی سند بھی صحیح ہے. چوتھے نمبر پہ بھی کہتے ہیں جوزجانی, اسد بن عمرو و محمد بن حسن واللؤلؤی قد فرق اللہ منہم, اللہ ان سے فارغ ہو چکا ہے. یہ احوال الرجال کتاب ہے, جوزجانی یا جوز جانی دونوں طریقے سے نام پڑھا جاتا ہے ان کا. اس کے اندر لکھا ہے اور یہ جرح بیان کی ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ عبد الکریم رازی, ابو زرع رازی, محمد بن حسن جہمی تھا. یہ کتاب الضعفاء کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ اور بھی انہوں نے بہت سارے حوالے دیے ہیں. نسائی, جو سنن نسائی ہمارے پاس موجود ہے, وہ کہتے ہیں محمد بن حسن ضعیف, وہ ضعیف ہے. اب آپ دیکھیں کتنے سارے حوالوں سے اور بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے, میں تو خیر مختصر بیان کر رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ محمد بن حسن سے جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے موطا, اس کی سند بھی ضعیف قرار پاتی ہے, وہ بھی ضعیف ہے. 4 کتابیں میرے پاس موجود ہیں سند سے, چاروں کی سند آپ نے دیکھ لی کہ کیا حال ہے.
صحیح تو اس طریقے سے یہ معطا جو ہمارے پاس پہنچی ہے وہ صحیح اور قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی ہے. ٹھیک چلیں انشاءاللہ ٹائم ختم ہو گیا تقریباً تو انشاءاللہ پھر اسی ٹاپک سے بات کریں گے نیکسٹ ٹائم. Until then السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.